ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام کا، ایک صلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا چھوٹا، اور وہ ایک ایسی کیفیت میں تھا کہ شاید مر جائے گا، زندہ نہیں رہے گا۔ امام علیہ السلام نے اس کے لیے بہت کوشش کی۔ ائمہ علیہ السلام یوزول اپنی زندگی عام انسانوں کی سطح سے گزارتے تھے، معجزے نہیں دکھاتے تھے۔ اس کی وجہ ہے ائمہ علیہ السلام اپنا علم غیب کیوں نہیں استعمال کرتے تھے ہر جگہ پر کہ علم غیب کی بنیاد پر فیصلہ کریں؟ اس لیے کہ اگر علم غیب کی بنیاد پر انہیں فیصلہ کرنا ہے تو پھر وہ آئیڈیل نمونہ عمل نہیں ہے عام انسانوں کے لیے۔ مولا علی علیہ السلام یہ جانتے ہیں کہ ابن ملجم ہے مسجد کوفہ میں، اور میں وہاں جاؤں گا تو وہ ضربت مارے گا، تو اگر مولا علی علیہ السلام اپنے اس علم غیب کی وجہ سے اس جگہ کو اوائڈ کر لیں، کچھ اور ایسا کر لیں، اسے پہلے سے ایکسپوز کر لیں، تو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم کہیں جائیں گے تو ہماری جہاں موت ہو جائے گی، تو پہلے سے ہم جانتے ہیں؟ ہم تو نہیں جانتے۔ جب ہم نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام سطح سے پھر زندگی نہیں گزر سکے گی۔ جب ائمہ علیہ السلام کے لیے گویا قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ پروردگار وہ تو جانتے تھے کہ جہاں مصیبت انہیں آنی انہیں نہیں جانا، میں تو نہیں جانتا تھا، تو میں کیسے اس مصیبت پہ صبر کروں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا بھی فقط ان کو ہے کہ جو اس کی استعداد اور لیاقت رکھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک انسان کو معلوم ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ سب کے لیے مثلا ان کی اولاد کو سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ سے، لیکن بہرحال زندگی کا نظام ہے، کبھی ہوتا ہے کہ انسان کے کوئی بیٹا ہوا، کوئی بیٹی ہوئی، وہ ڈسیبل ہے، یا فرض کیجئے کہ 1 سال میں 2 سال میں انتقال ہو گیا، تو اگر کسی کو پہلے ہی سے یہ معلوم ہے تو کیا وہ اولاد کرے گا؟ کسی کو پہلے سے معلوم ہے کہ اگر میری فلاں سے شادی ہوگی تو بہت تلخ نتیجہ نکلے گا، یا تو طلاق پر ہوگا، یا فرض کیجئے کہ شادی کے 1 مہینے بعد مجھے مر جانا ہے، تو کرے گا شادی؟ نہیں کرے گا۔ اگر ہمارے پاس علم غیب آ جائے نا تو ہم ہر کام اپنا علم غیب کی بنیاد پر کرنے لگیں گے، اس لیے ہم ظرفیت لیاقت نہیں رکھتے اس چیز۔ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا علم غیب ہے، تب بھی وہ اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کے جائیں گے، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے۔ علم غیب آ جانا بڑی بات نہیں، اس علم غیب پر تحمل رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنا، اس لیاقت کو رکھنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس میں استعداد دیکھی فقط اسے عطا کی۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی اسم اعظم، کوئی دعا، شارٹ کٹس کا بڑا شوق بھی ہوتا ہے لوگوں کو کہ اسم اعظم سے مولانا نے سنا ہے دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم خالی یہ نہیں کہ ایک نام لے لیا، کون وہ اسم اعظم پڑھ رہا ہے، بات یہ۔ تو امام کے پاس ایک شخص نے آ کے بہت زیادہ اصرار کیا کہ مولا مجھے اسم اعظم بتائیے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا امتحان لیں گے، جاؤ یہ جگہ بتائی، وہاں پر ایک برج تھا جو نہروں کے اوپر سے اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے سے برج ہوتے تھے، وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ، دیکھو کیا ہو رہا مجھے بتانا آگے۔ وہ گیا وہاں پر، اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے بوڑھا، اور وہ جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی بوجھ بھی ہے، بڑی محنت سے اس چھوٹے سے برج سے گزر رہا ہے وہ۔ اتنے میں پیچھے سے کوئی ایک ظالم آیا گھوڑے پہ سوار، اور وہ جلدی سے اسے گزرنا ہے، تو راستہ اتنا بلاک ہو رہا ہے کہ وہ گزر نہیں پا رہا، تو اس نے پہلے اسے 2-3 فحش گالیاں دیں کہ جلدی نکلو یہاں سے، اور جب وہ نہیں ہٹ سکا بیچارہ بوڑھا تو 2-4 تعزیانے مارے، اسی کے اوپر سے گھوڑا گزارتا ہوا چلا گیا۔ یہ واقعہ اس نے دیکھا، آ کر امام کو بتایا۔ امام نے کہا وعلیکم السلام، اگر تم وہاں ہوتے اور تمہارے پاس اسم اعظم ہوتا تو کیا کرتے؟ کہ مولا میں اس مظلوم کی مدد کرتا، وہ بیچارہ ضعیف بوڑھا جا رہا تھا، میں اس کی مدد کرتا۔ امام نے کہا کہ وہ جو بوڑھا جا رہا تھا نا، وہ ہمارے خاص شاگردوں میں سے، ہم نے اسے اسم اعظم سکھایا ہوا ہے، وہ خود اسم اعظم جانتا ہے، لیکن اتنا تحمل بھی رکھتا ہے کہ ایک شخصی ظلم کی وجہ سے اسم اعظم کو استعمال کر کے نظام کائنات کو زیر و رو نہ کرے، صبر رکھتا ہے۔ بات واضح ہے۔ ائمہ علیہ السلام اپنے علم غیب کا اظہار کرتے تھے، ایک اور شروع ہو گئی، لیکن میں اس بات کو ایک کنکلوژن تک پہنچاؤں تو پھر ان کیا کرتے تھے علم غیب سے؟ ہو گیا اپنے علم غیب اور اپنی کرامات و معجزات سے فقط اپنے حجت ہونے کو ثابت کرتے تھے، بس تاکہ دلیل ہو جائے تمہارے لیے کہ ہم اللہ کی طرف سے حجت ہے، بس اپنے پرسنل میٹرز میں اس کو یوز نہیں کرتے تھے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو امام اسلام نے بتایا بعض لوگوں کو تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا یا تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، کیوں؟ تاکہ یہ حجت تمام ہو کہ میں اللہ کی جانب سے نمائندہ ہوں۔ اپنے آپ سے مصائب کو اس علم غیب کو استعمال کر کے دور نہیں کیا، زہر کھا لیا جب اللہ کا حکم تھا کہ بس اب آپ امت کا امتحان ہے، اب آپ کا وقت تمام ہے۔ تمام جانتے ہیں کہ انگور میں زہر ہے، اس لیے کھائے، خودکشی نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے امر پر تسلیم ہونا۔ اب آ جائیے اس بات پر، مصیبت پر امام علیہ السلام کا رد عمل کیسے ہوتا تھا؟ امام کے ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا اور اس کی طبیعت ایسی ناساز ہو گئی کہ اب وہ مرنے کے قریب آ گیا۔ امام علیہ السلام نے بڑی کوشش کی، میں نے کہا عام انسانی طریقے سے، لیکن بالآخر اس کی وفات ہو گئی۔ تو صحابہ یہ کہتے ہیں امام کے کہ جو امام کے ساتھ تھے کہ امام علیہ السلام جب اس کی موت ہو گئی تو ایک جگہ سکون اطمینان سے بیٹھ گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ مولا یہ تو موت ہو گئی، مر گیا ہے، تو آپ نے کوئی جزا فضا کا اظہار ہی نہیں کیا، اس سے پہلے آپ بڑی اس میں تھے لیکن بعد میں تو آپ سکون اطمینان سے بیٹھ گئے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ ہم اہل البیت مصیبت سے پہلے تک پوری
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے دی ہوئی کوشش کرتے ہیں کہ تمام اسباب وہ رکھیں اور فراہم کریں کہ جس سے وہ مصیبت واقع نہ ہونے پائے، لیکن جب ایک مرتبہ وہ اللہ کے حکم سے آ جاتی ہے تب ہم اطمینان و سکون میں آ جاتے، جو آپ کر سکتے تھے وہ آپ نے کیا۔ تو جزا اور فضا جو ہے نا، یعنی یہ کہ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ گھونٹ پسند ہے کہ جب کوئی انسان مصیبت میں آئے تو اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد پھر راضی برضا رہے، وہ جو صبر کر لے گا یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کوئی کفریہ کلمہ نہ کہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے وہ حدیث شروع کی کہ میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ 2 قدم اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، ایک وہ جو اللہ کی راہ میں اٹھے، ایک وہ کہ جس نے آپ سے کٹ آف کیا ہوا ہے آپ اس سے ریلیشن بڑھانے کے لیے قدم کو اٹھائیں۔ 2 گھونٹ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، ایک غصے کا گھونٹ، ایک صبر کا گھونٹ۔ 2 قطرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، امام نے فرمایا ایک وہ کہ جو شہید رائے خدا کا قطرہ، پہلا خون کا جو اس کے جسم سے زمین پر گرے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ دوسرا فرمایا وہ قطرہ اشک کے جو خوف خدا سے آنکھوں سے بہے۔ اللہ تعالیٰ میں خوف خدا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔